إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب خزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم نے کئی انبیاءوں کی سیرت کو دیکھا، پڑھا، سمجھا، جانا، اور کچھ قرآنی شخصیات جن میں کچھ خواتین کا بھی ذکر آیا۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام، جن کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے، یعنی مچھلی والے، ان کا واقعہ مختصر سا قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اس کو آپ بغور سماعت فرمائیں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام موصل یعنی نینوا کے علاقے میں آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نینوا یہ حجاز مطلب عراق، آج کا جو عراق ہے اس کو حجاز کہا جاتا ہے۔ تو حجاز کے شمالی یعنی اوپری حصے میں نینوا ایک شہر تھا جو قوم لوط جو بستی تھی اس سے تھوڑے سے دور پر یہ بستی موجود تھی، یعنی ڈیڈ سی کے قریب، جس کو بحر مردار کہا جاتا ہے۔ ڈیڈ سی آج بھی موجود ہے، سب کو پتہ ہے۔ آج بھی وہاں نشانات ملتے ہیں کہ پچھلی قوموں پر عذاب آئے تھے جس کے اثرات آج بھی باقی ہیں، اس لیے بہت سارے معدنیات اور سالٹس، نمک اس ڈیڈ سی میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جو ڈینسٹی ہے عام ندی اور سمندر کے پانی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اگر اس پانی میں اگر آپ غوطہ لگائیں گے تو آپ ڈوبیں گے نہیں، آپ کو تیرنا نہیں بھی آتا ہے تو آپ نہیں ڈوبیں گے، کیونکہ اس کا ڈینسٹی بہت زیادہ ہے، اور جس کی ڈینسٹی کم ہے وہ اوپر رہتا ہے، جس کی ڈینسٹی زیادہ ہے وہ نیچے رہتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو۔ تو ڈیڈ سی، وہاں سے تھوڑی دور پر قوم لوط، اور قوم لوط کے تھوڑے دور پر ایک بستی تھی نینوا، وہاں پر یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبی بنا کر بھیجا تو جس طرح دوسرے انبیاءوں کے ساتھ ہوا، یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ قوم نے انکار کیا، تکلیف پہنچائی، آپ کو قتل کرنے پر وہ آمادہ ہوئے، اور طرح طرح کی اذیتیں یونس علیہ السلام کو دینے کی انہوں نے کوششیں کی۔ یونس علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور مفسرین نے لکھا کہ ان کی تعداد 1,00,000، کسی نے لکھا 1,20,000، کسی نے لکھا 4 لاکھ یا 6 لاکھ ان کی آبادی تھی، کافی بڑی بستی تھی۔ مال دولت سے اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا، لیکن یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، گناہ میں مبتلا ہو گئے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنے لگے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح کچھ برائیاں ان کے اندر تھی، لوگوں کا حق چھین لینا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ یونس علیہ السلام ان کو ہر وقت سمجھاتے رہے، بتاتے رہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، تو تم میری بات مانو، شاید تم فلاح پالو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہیں خوب نفع دے، خوب کامیابی دے۔ قوم نے اتنا سمجھانے کے بعد بھی انکار کیا، نہیں مانا۔
اس پر یونس علیہ السلام ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے، ناراض ہو کے چلے گئے اور یہ دھمکی دے دی قوم کو کہ اب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ تو قرآن نے کیسے اس کو بیان کیا، انشاءاللہ اس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں یہ ایک ہی ایسی قوم ہے جو سب سے الگ جن کا واقعہ ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جس نے عذاب کو پہچان لیا اور عذاب سے پہلے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ پہلی اور آخری قوم، ایک ہی قوم ایسی رہی۔ اور ایک امت محمد یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی دعا کے بدلے بچا کر رکھا۔ پچھلی قومیں نافرمانی کرتی، اللہ کا عذاب آتا، پوری قوم ایک ساتھ تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا۔ اس لیے امت محمدیہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، پھر بھی اللہ ان پر ایک ساتھ عذاب نہیں آتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، زلزلے، آگ کا لگ جانا جنگلوں میں، اور جو ہے بارش نہیں ہونا، قحط سالی، یا بہت زیادہ باڑھ آ جانا، دیگر عذاب، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کی شکلیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا کی بدولت ہے کہ ایک ساتھ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرے گا۔ لیکن قوم یونس ایسی ہے کہ اس نے عذاب سے پہلے توبہ کر لیا۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ سورہ یونس میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ یونس آیت نمبر 98 فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعْنَا إِيمَانُهَا، بس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا۔ مطلب صرف یونس علیہ السلام کے قوم کے علاوہ کوئی بستی ایسی نہیں رہی جن کا ایمان لانا ان کے لیے نافع ہوتا تھا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لائی اور وہ ان کے لیے فائدے مند ہوا۔ دوسری قوموں نے انکار کیا تو ان کے لیے نقصان رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قوم یونس کی تعریف کی۔ اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ اکثر قوموں نے یہی کہا کہ جو نبی لے کر آئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ اسی طرح بہت سارے مقامات پر قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 کو اگر آپ پڑھیں گے آگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا سوائے قوم یونس کے، جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کو عذاب کی دنیاوی زندگی میں ان پر سے ہٹا دیا، زندگی میں ان پر سے ٹال دیا، اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے ہم نے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، اور وہ سب ایمان لے آئے تھے۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 98 میں اس کا جو ہے ذکر آتا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا سورہ صافات آیت نمبر 147-148 کہ جب وہ ایمان لے آئے فَلَمَّا آمَنُوا، جب وہ ایمان لے آئے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ زِدُونَا فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے اسے 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ قرآن میں جو ذکر آیا ہے سورہ صافات میں کہ وہ 1,00,000 سے زیادہ تھے جس قوم کی طرف یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، بس وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانے تک فائدہ دیا۔ سورہ صافات، ٹھیک ہے۔ چلیے واقعہ اصل میں ہوا کیا؟ جب یونس علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے، قوم نہیں مانی، قوم نے انکار کیا، یونس علیہ السلام ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ یونس علیہ السلام نے سوچا جس طرح دیگر انبیاءوں نے ان کو سمجھایا، قوموں نے انکار کیا، پھر اللہ کا عذاب آیا، تو شاید یہ قوم بھی اب نہیں مانیں گی اور ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ سوچ کر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دے کر قوم کو وہاں سے چلے گئے تھے، حالانکہ ابھی اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا ان کو وہاں سے جانے کا۔ چلیے اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے، اِذْ أَبْقَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے، فَسَاهُمْ فَكَانَ مِنْ لَمُدْحَضِينَ، اور آگے کیا فرمایا
پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سوائے انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا اور خود وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ تو یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہوئے اور ناراض ہو کے کیا ہوا، وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، کہا کہ عذاب آئے گا، اور ایک پانی کی کشتی تھی، وہاں پر چند لوگ سفر کے لیے تیار تھے، حضرت یونس بھی اس میں بیٹھ گئے۔ جب کشتی آگے چلنے لگی تو کشتی غوطے کھانے لگی، کیونکہ اس میں ایکسس ویٹ ہو گیا تھا، زائد وزن ہو گیا تھا۔ تو ہر کشتی کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اندر کا سامان نکال کر باہر پھینکنے لگتے ہیں تاکہ لوگ بچ جائیں۔ تو کشتی والوں نے ویسے ہی کیا، اس میں جتنا بھی وزنی سامان تھا اس کو نکال کر سمندر کے حوالے کر دیا۔ پھر بھی کشتی جو ہے غوطے کھانے لگی اور ڈگمگانے لگی۔ تو وہاں کے جو کشتی چلانے والے تھے اور جو لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اور وزن کم کرنا پڑے گا، تو ہم میں سے کسی کو اس سمندر کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اب کون انسان ہے جو پسند کرے گا موت کے آغوش میں جانا؟ موت کو کون پسند کرے گا؟ سب پریشان ہوئے، کہا قرآن اندازی کی جائیں گی۔ قرآن اندازی مطلب کسی چیز کے ذریعے سے چٹھیاں یا نام وغیرہ ڈال کے جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر کے حوالے کر دیں گے۔ تو جب چٹھیاں ڈالی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام آیا، لیکن کشتی والے کہنے لگے کہ اب یہ تو ایک اچھی بھلی شخصیت معلوم ہوتے ہیں، عبادت کے نشان چہرے پر ہیں، تو لہٰذا اس بھلے آدمی کو تو ہم سمندر کے حوالے نہیں کر سکتے۔ پھر ایک بار اور کریں گے، 2 بار کیا، تیسری بار کیا، ہر بار نام آیا یونس علیہ السلام کا۔ یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ تھی یونس علیہ السلام کو، کیونکہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر آئے تھے نا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی جو سب سے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ کے، جو گناہ نہیں کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، چھوٹی سی غلطی پر اللہ پکڑ کرتا ہے، لیکن ہم لوگ کتنے نڈر ہو گئے، گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے نہیں، اور ہم سوچتے ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اپنے نبی کو پکڑ رہا ہے، دیکھیے آپ کہ بغیر اجازت کیوں آئے۔ تنبیہ کی گئی، کیا کہا؟ اب کشتی والوں نے کہا کہ اب ان کو تو ڈالنا پڑے گا، تو پھر یونس علیہ السلام کو اٹھا کر انہوں نے اس میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 87-88 میں اس کا ذکر کیا، اور مچھلی والوں کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض، مچھلی والے کو یاد کرو یعنی حضرت یونس کو، جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ کیا فرمائے یہاں پر؟ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ ان کی اس بات پر پکڑ نہیں کرے گا، اور یہ سوچ کر وہ چلے گئے۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے بے خبر تھے کہ اللہ پکڑے گا نہیں ان کو اس غلطی پر؟ نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بار عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیت مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ یونس نے یہ سوچا کہ ہم اس کی پکڑ کرنے پر قادر نہیں ہیں، تو یونس علیہ السلام نے ایسا کیوں سوچا؟ اللہ کی قدرت تو ان کو پتہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نہیں، یہاں یونس علیہ السلام نے جو سوچا کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے ان کو اس پکڑنے میں، مطلب اللہ تعالیٰ اس بات پر ان کی پکڑ نہیں کرے گا، یہ اس کانٹیکس میں نہیں ہے، یہ اس انداز میں نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ہر چیز کو پکڑنے والا ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو غلطی نہیں سمجھے گا، مطلب ان کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا، نبیوں نے دعوت دی، قوم نے نہیں مانا، جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آیا اور نبی وہاں سے پھر اللہ کے حکم سے چلے گئے۔ تو یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے جو کام کیا ہے شاید اللہ تعالیٰ اس قوم کی بھی پکڑ کرنے والا ہے، اور میں نے جو کام کیا، میں جو قوم سے اپنے الگ ہو کر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ کے لیے گرفت میں نہیں لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی ذمہ داری تو پوری نبھائی نا، ان کو دعوت دی، ان کو سمجھایا، قوم مارنے پر آ گئی لیکن میں سمجھاتے رہا ان کو۔ تو یونس علیہ السلام ایسا سمجھے کہ میں نے اپنا کام اپنا پورا کر لیا، حالانکہ حکم تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے اس کانٹیکس میں اس کو نہیں سمجھا، بلکہ اس کو تنگی کے کانٹیکس میں لیا۔ تنگی پتہ ہے نا آپ کو، کہ انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ شاید اس کو غلطی نہیں سمجھے گا کہ میں جو جا رہا ہوں قوم کو چھوڑ کر، تو انہوں نے یہ سوچ کر ایسے کہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ وہاں سے چل دیے،
آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہ پا سکیں گے. آخر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے تو تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور جب آواز دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں ظالموں میں سے تھا، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخش دی، اور ایمان والوں کو ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں. یہاں پر جو فنادى فی الظلمات کہا گیا یعنی اندھیروں میں اندھیرے، تو اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں. یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی آ کر نگل گئی، اور کچھ روایتوں میں کہ اس مچھلی کو دوسری مچھلی نے آ کر نگل لی. اس کا مطلب ہے اندھیروں میں اندھیرے. کسی نے کہا کہ نہیں، اندھیروں میں اندھیرے سے مطلب مچھلی نے آ کر نگل لیا اور مچھلی سمندر کے ایک دم نچلی سطح میں چلے گی جہاں پر روشنی نہیں آتی ہے سورج کی. تو اندھیروں میں اور اندھیرے، مچھلی کے پیٹ میں اور نیچے ڈارک میں. تو ہم نے ان کو اندھیروں سے اندھیروں میں ڈال دیا. اللہ تعالی نے فرمایا اور فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ کا مطلب ہے کہ اس نے خیال کیا کہ اللہ مجھ پر یہ تنگی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ ایسا تم نے کیوں کیا. یہ سوچ کر، یہ خیال کر کے وہ گئے وہاں سے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی اس دعا کو سنا. جب یونس علیہ السلام دعا کر رہے تھے تو یہ دعا اتنی زبردست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دعا جو ہے مستجاب الدعا ہے. مستجاب الدعا مطلب یہ دعا، یہ پڑھ کر کوئی دعا کرے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. صحابہ سے پوچھا گیا کہ یہ دعا خاص یونس علیہ السلام کی تھی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دعا خاص یونس علیہ السلام کے لیے تھی لیکن عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے بندے مومنین ہوں گے میں ان کے لیے راحت بخشوں گا اس دعا کے ذریعے سے. بہت ساری اس کے تعلق سے حدیثیں ہیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ بڑی اچھی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے اور میں ظالموں میں سے تھا، میں نے غلطی کی، گناہ کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. جو شخص یہ پڑھ کر دعا کریں گے اس کی دعا قبول کی جائیں گی. تو جب یونس علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے تو عرش کے قریب تک یہ دعا کے الفاظ گئے جہاں اللہ تعالیٰ ہے. تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ یہ آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا تم نے پہچانا نہیں؟ یہ میرا بندہ یونس ہے، اس نے اس مچھلی کے پیٹ میں سے آواز نکالی ہے، تو اب میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، جہاں تنبیہ بھی کی، محبت بھی ہے. کہا کہ میں اپنے اس بندے کی دعا قبول کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو اس میں سے نجات دی. وہ کئی دن اس میں رہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام یہ کلمات ادا نہ کرتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اب بولے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کو تب تک زندہ کیسے رہیں گی؟ میں بھی ہو سکتا ہے جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان جہاں پر موت جس کو آتی ہے قیامت کے دن وہیں سے اٹھایا جائے گا. جو لوگ قبروں میں دفن ہیں وہ قبروں میں سے اٹھائے جائیں گے. جن کو آگ میں جلا دیا گیا اللہ ہوا کو حکم دے گا، آگ ہوا ان کے تمام ذروں کو جمع کریں گی، ہڈیوں کو جمع کریں گی، پھر سے انسان کو کھڑا کیا جائے گا. کوئی بچنے والا نہیں ہے. کسی کو اگر شیر نے کھا لیا ہے، جانور نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ اس جانور کو زندہ کرے گا، اس کے پیٹ سے نکل کر وہ پھر سے باہر آئے گا قیامت سے پہلے. قیامت سے پہلے ہر ایک کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، کوئی بھی بچے گا نہیں. تو قیامت تک وہ اسی میں رہتے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یونس توبہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بچا لیا اور اس میں سے باہر نکلے. اور اس کے بعد یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دریا کے کنارے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہاں پر وہ ان کو لا کر اگل دے. مچھلی نے انہیں لا کر وہاں پر اگل دیا. اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ جب تک یونس علیہ السلام پیٹ میں رہیں گے نہ ان کی ہڈیوں کو گلانا نہ ان کے جسم کو گلانا، مطلب یونس کو تکلیف نہیں پہنچانا. وہ پیٹ میں رہیں گے. اور وہ انہوں نے دعا کی. اور ایسے کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں، جیسے یہ 19 سینچری میں جب ایک واقعہ ہوا تھا 1900، ابھی مطلب کافی وقت ہو گیا، 1902 یا 3 کی بات ہے. آسٹریلیا میں ایک آدمی گیا تھا غوطہ خور، ایک ویل مچھلی نے اس کو نگل لیا تھا تو وہ اس کے جبڑوں میں اٹک گیا تھا. وہاں اس کو آکسیجن ملتی رہی، 8 دن تک رہا وہ اس کے پیٹ میں مچھلی کے، اور زندہ بچ کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں اور بھی باقی رکھی بعد میں بھی، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ہاں نیٹ پہ آپ سرچ کریں گے، ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مجھے اس شخص کا نام ابھی یاد نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے اس کا واقعہ. مچھلی نے آ کر انہیں اگل دیا تھا وہ آدمی کو. 6-8 دن اس کے اندر رہا، وہ اس کے جبڑوں کے اندر آکسیجن ملتی رہی، اس سے وہ زندہ رہا.
تو اب یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی نے آ کر اگل دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، ایرر لیس. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کی تعریف کی، اور جب اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے. دعا کا طریقہ بھی ہے، اور کہا کہ میں ظالموں میں سے تھا، میں نے غلطی کی، مجھ پر میں نے ظلم کیا، اس لیے مجھے معاف فرما. اور ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. اور آگے فرمایا فَنَبَذْنَاهُ، یعنی ہم نے اسے ڈال دیا بِالْعَرَاءِ، بنجر مقام پر جس پہ کوئی درخت نہ تھا. ایسی جگہ پر مچھلی نے آ کر ان کو اگلا جہاں ریگستان تھا، سمندر ریگستان کے علاقے سے ملتا تھا. ایسے بہت ساری دنیا میں جو ہے آپ کو پتا ہے زمینات ہیں. وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار اور کمزور تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت کو اگا دیا. بہت سارے صحابہ اور تابعین کا کہنا ہے کہ وہ بیل کدو کی بیل تھی، اور آج بھی ماڈرن ریسرچ بولتا ہے کہ کدو کا جو سبزی ہے یہ آپ کے اسکن کے لیے بہت بہترین ہے، یہ آپ کے اسکن کو بھی اچھا کرتا ہے، اور اندرونی اعضاء جو متاثر ہے بیماری سے یہ اس کو بھی جو ہے کیا کرتا ہے، شفا دیتا ہے. تو کدو میں بڑے فائدے ہیں. تو یہ کدو کی بیل تھی. اکثر صحابہ نے اور تابعین نے بیان کیا کہ یہ کدو کی بیل تھی، اللہ تعالیٰ نے خاص ان کے لیے اگا دی. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ہرنی وہاں پر آتی، وہ اس کا دودھ پیتے اور وہیں پر بیٹھے رہتے، اور جب تک وہ بیماری سے ٹھیک نہیں ہوئے وہ وہیں پر رہے. جب وہ بیماری سے اچھے ہوئے تو وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم کو جا کر جو ہے پھر سے سمجھایا، اور قوم نے جب بات کو سنا تو قوم جو ہے مان گئی. لیکن اس سے پہلے واقعہ یہ ہوا جب قوم نے انکار کیا تو ایک گہرا بادل آ کر جو ہے قوم کے اوپر منڈرانے لگا. قوم سمجھ گئی یونس علیہ السلام کا وعدہ سچا تھا، عذاب آنے والا ہے. قوم کے تمام لوگ میدان میں جمع ہوئے، اور وہاں کے بڑے بزرگوں نے یہ کہا کہ عورتیں اپنے بچوں کو اپنے سے الگ کر دے تاکہ وہ روئے اور گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے. اور کہا کہ جانوروں کے بچوں کو بھی الگ کر دو، اور اس طرح کا حکم انہوں نے جاری کیا. اور قوم روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی. تقریباً 7 سے 8 دن یہ سلسلہ چلتا رہا. قوم نے کثرت سے توبہ کی، سجدوں میں پڑی رہی، عبادت کرتی رہی کہ اللہ عذاب کو ہٹا لے. تو یہ پہلی قوم ہے جو عذاب کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ اللہ کا عذاب ہے اور معافی مانگنے لگی، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. پھر یونس علیہ السلام قوم کے پاس پہنچے، قوم کو سمجھایا اور وہ ایمان لے آئی. سب کے سب مسلمان ہوئے. یہ ایک ہی واحد قوم ہے پورے قرآن میں جو نبی کی اطاعت کی، پوری قوم نے ایک ساتھ، اور سب ایمان لے آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو دنیا میں اور رزق دیا، مال دولت اور دنیا کی نعمتوں سے نواز دیا اللہ نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جو ہم نے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک اور فائدہ دیا. تو یہ اچھی زندگی بسر کیے، اور آخرت میں بھی ان کا اجر جو ہے بہت ہے، ان کا اجر زیادہ ہے. اس طرح آخر میں یونس علیہ السلام کے جو تعلق سے فضائل آتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص فضل کیا. ان کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے زندہ باہر نکالا. یونس علیہ السلام نبی تھے اللہ کے بھیجے ہوئے، اور قوم کو اسلام کی دعوت دی. تیسری فضیلت، پوری قوم ان پر ایمان لے آئی، پورے کے پورے مسلمان ہوئے. تیسرا اور چوتھا، ان کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند کیا، اور ان کے وجہ سے جو دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری قیامت تک کے مومنوں کے لیے باقی رکھ دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو شخص یہ پڑھ کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. اسی طرح ایک بار یہود اور کچھ عرب کے لوگ بحث کرنے لگے کون سے نبی بہتر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس سے بہتر ہوں، تاکہ یونس اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے. تو ہم سب نبی آپس میں برابر ہوتے ہیں. بے شک ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار ہے، امام ہے. لیکن آپ کی عاجزی دیکھیے، آپ نے فرمایا تمام نبی برابر ہے. مطلب یونس علیہ السلام جو بغیر اجازت اللہ کے وہاں سے چلے گئے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یونس علیہ السلام نے ایسی غلطی کی ان کا مقام اور مرتبہ کچھ چھوٹا ہو جائے گا. بالکل نہیں. کہا کہ کوئی یونس کو مجھ سے بڑا نہ کہے. یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور تمام انبیاء برابر ہوتے ہیں. بے شک اللہ نے کچھ نبیوں کو فضیلت اور مقام اور مرتبے دیے ہیں،
لیکن اللہ کے نزدیک تمام انبیاء، اور ہم سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں پڑھتے نا، ہم تمام انبیاءوں پر ایمان لائے، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بینا، پڑھتے نا ہم لوگ کہ ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تو یہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یہ ان کا مختصر سا واقعہ تھا جو قرآن مجید میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاءوں کی لائی ہوئی شریعت احکامات جو انہوں نے اللہ کے حکم سے لے کر آئے اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، جو مناہیات جن سے انہوں نے ہم کو روکا، جن کو ان کی قوم کے برے لوگوں نے انکار کیا اور وہ نافرمانی پہ اڑے رہے، ایسی برائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔